کرنے اور صلح کرنے کی فضیلت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے محبوب اتنا مسکرائے کہ آپ کے سامنے والے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس وقت اتنا زیادہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، رب کی بارگاہ میں میرے دو امتی زانوں کے بل بیٹھے۔ ایک نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا مجھے اس بندے سے اپنا حق دلا دے۔ رب نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو حق دو۔ تو دوسرے بندے نے عرض کی، یا اللہ میرے پاس نیکیوں میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا، تو کیسے حق ادا کروں؟ تو رب نے فرمایا، اب کیا کرے گا، اس کے پاس تو نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو پہلے شخص نے عرض کی، جو مدعی تھا، عرض کی، مولا اگر نیکیاں اس کے پاس نہیں ہے تو میرے گناہ اس کے سر ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب یہ بات کرتے ہوئے، صحابہ کو بتاتے ہوئے، آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے اور کہا، فرمایا کہ یہ بہت بڑا سخت دن ہے، ہر کوئی شخص چاہے گا، اس کو حاجت پڑے گی کہ میرے گناہ کسی اور کے ذمے ڈال دیے جائیں، میرے گناہ کسی اور کے ذمے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مظلوم کو کہا کہ ذرا جنت کی طرف اپنی نگاہ تو کر۔ مظلوم شخص نے جب جنت کو دیکھا تو عرض کی، یا رب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاندی کا شہر اور اس میں تیار کیے ہوئے محل موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ نبیوں کے ہیں یا شہیدوں کے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس کی قیمت ادا کرے گا، رب العالمین اس کو یہ شہر چاندی سے بنا ہوا، موتیوں سے جڑا ہوا عطا کرے گا۔ اس شخص نے کہا، یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے اور کون ادا کرے گا؟ تو رب نے فرمایا، تیرے پاس اس کی قیمت ہے، اگر تو ادا کر دے تو تجھے عطا کر دوں گا۔ فرمایا، یا الہ العالمین اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا، اٹھو اپنے بھائی کو معاف کرو، اپنے بھائی سے صلح کرو۔ تو وہ فوراً ہی اٹھا اور اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ رب نے ارشاد فرمایا، اب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، لوگو ڈرو اور آپس میں صلح کرو، کیونکہ رب کائنات کل قیامت کے دن اہل ایمان کے درمیان صلح فرمائے گا۔